عالمی سفارتکاری اور اسٹریٹجک جنگ کے میدان سے ایک ایسی سچی اور حیرت انگیز کہانی سامنے آئی ہے جس نے نئی دلی کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ذرا سوچیے، جو بھارت کل تک دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دے گا، آج اسی پاکستان کو عالمی برادری ڈپلومیٹک ڈارلنگ کہہ رہی ہے، یعنی سفارتکاری کا مرکز قرار دے رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ان ناقابل تردید حقائق کی جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کو عالمی منظرنامے سے مائنس کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس شاندار سفارتکاری اور عسکری فتح کے پیچھے وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی بصیرت اور ہمارے چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وہ جرأت مندانہ کردار ہے جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا لوہا منوایا ہے۔ اس کامیابی کی سب سے بڑی اور سچی گواہی سوئٹزرلینڈ کے مذاکرات کے ایک کمرے سے آئی ہے، جہاں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا کے سامنے مسکراتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے اپنی بھارتی نیاد اہلیہ اور پاکستان کے آرمی چیف کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میری زندگی میں دو اہم لوگ ہیں، ایک انڈین ہے اور ایک پاکستانی ہے۔ انڈین میری بیوی ہے اور پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں۔ امریکی نائب صدر کا یہ بیان اس بات کا منہ توڑ جواب ہے کہ جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں ناکام ہوئیں، وہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے اسٹریٹجک ویژن نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لا بٹھایا۔ اگر ہم ماضی کے حقائق پر ذرا نظر ڈالیں تو 22 اپریل 2025 کو پلوامہ کے بعد ہونے والے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کی۔ نئی دلی نے 49 بڑے سیاستدانوں کو دنیا کے 32 ملک میں بھیجا تاکہ پاکستان کا سفارتی بائیکاٹ کرایا جا سکے، لیکن ہوا کیا؟ 4 دن کی اس جنگ میں بھارت کو نہ صرف میدان جنگ میں منہ کی کھانا پڑی، بلکہ خود ان کے اپنے بحریہ افسر اور بین الاقوامی میڈیا نے تصدیق کی کہ بھارت نے اپنے متعدد جنگی طیارے گنوا دیے ہیں۔ میدان جنگ کے ساتھ ساتھ بھارت انفارمیشن وار بھی بری طرح ہارا۔ ان کے میڈیا نے جھوٹے دعوے کیے کہ کراچی پورٹ تباہ ہو گئی اور لاہور پر قبضہ ہو گیا، لیکن دنیا نے اس بھارتی ڈرامے کو یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ آج کی ملٹی پولر دنیا صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہے، کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے کو نہیں۔ بھارت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے وہ مضبوط عالمی اتحاد ہیں جن نئی دلی کبھی نہیں توڑ سکا۔ چین ہمارا سب سے مضبوط سہارا رہا ہے جس نے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جاری رکھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے دفاعی وزیر پیٹ ہیگسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مثبت کردار کی کھل کر تعریف کی ہے اور پاک امریکہ تعلقات کو سچی دوستی قرار دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، روس کے ساتھ پاکستان کی تجارت بھی آگے بڑھ رہی ہے اور ماسکو نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم دہرا دیا ہے۔ معاشی محاذ پر بھی پاکستان نے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ مستقل باہر نکلنے کے بعد IMF نے مئی 2026 تک 1.32 ارب ڈالر کی نئی قسطیں جاری کی ہیں اور دسمبر 2025 میں پاکستانی سمندر پار بھائیوں نے 3.6 ارب ڈالر کے ریکارڈ زر مبادلہ کے ذخائر بھیجے ہیں، جس نے بھارت کے معاشی ناکہ بندی کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کو سب سے بڑا دھچکا خود اس کے اپنے پڑوس میں لگا۔ نئی دلی سمجھتا تھا کہ پورا خطہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے، لیکن 2024 میں بنگلہ دیش میں آنے والی سیاسی تبدیلی کے بعد اسلام آباد اور ڈھاکہ کے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے۔ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور مالدیو جیسے ممالک نے بھارت کے دباؤ میں آنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ نیوٹرل رہ کر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دینے لگے۔ مسلم امہ میں بھی پاکستان کا قد مزید بڑھا۔ سپتمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ اور ترکیہ اور ایران کے ساتھ مضبوط سیکیورٹی تعاون نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں اور وسطی ایشیا کا سب سے اہم ترین کھلاڑی بنا دیا۔ اس پورے بحران کا سب سے دلچسپ موڑ یہ ہے کہ بھارت جس کشمیر کے معاملے کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتا تھا، اس کی اپنی حماقت کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ 26 مئی 2026 کو چین اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیے اور اس کے فوری بعد 2 جون 2026 کو یورپی یونین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں کشمیر کا واضح ذکر کیا گیا۔ بھارت نے تل ملا کر اسے بلا جواز قرار دے دیا، لیکن دنیا نے نئی دلی کے اعتراضات کو رد کیا۔ دنیا یہ مان چکی ہے کہ پاکستان دہشت گردی پھیلانے والا ملک نہیں ہے، بلکہ خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے، جس نے 2001 سے اب تک لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج کا پاکستان ایک مضبوط اور اسٹریٹجک لحاظ سے ناگزیر
मुल्क बनकर उभरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुआशी और सफारती हिकमत अमली और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना अस्करी क़यादत ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाना अब किसी आलमी ताकत के बस की बात नहीं है। साजिशें करने वाले नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान का परचम आलमी उफक पर पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा है। अब वक्त फ़ख्र करने का है और आगे बढ़ने का है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप इस बदलती हुई सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? और ये जो आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बयान किए गए हैं, आपकी उस बारे में क्या राय है? या आपको लगता है कि मैंने कुछ बात गलत कर दी है, उसको बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, या कोई फैक्ट मैंने गलत कोट कर दिया है? तो उसकी भी तस्हीह लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा।